اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی۔ اصل میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو قرآن نے بتایا ہے کہ مسلم ہوتا کیا ہے جی، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ اسی تین جو قرآن نے چیزیں بتائی ہیں اسی میں سارا اسلام ہے جی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں 33 تا 39، میں پڑھ رہا ہوں جی، اور اس کے بعد ان کے اوپر قرآن کی روشنی میں تبصرہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیت پھر سن لیجئے، 33ویں آیا ہے، اور جو ہے تو یہ حامیم سجدے کی آیت ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ٹھیک ہے، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انہو هو السمیع العلیم، ٹھیک۔ اگلی آیت ہے ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، ٹھیک ہے۔ ومن آیاتہ انکا تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاہا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے جی۔ یہ ایک آیت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن جو بتا رہا ہے 41/30 میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ٹھیک ہے جی، 41/30۔ جن لوگ وہ اقرار کر لیں کہ ہمارا جو ہے نشو و ماں دینے والا اللہ ہے، اور ہم جو ہے وہ جو قرآن میں نظام ربوبیت دیا ہوا ہے ہم تو اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا رات دن ایک کریں گے۔ یہ ہے قالوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تزلزل نہیں آتا ان کے پاؤں میں، طاغوتی طاقتیں ہوں یا جو بھی مخالفین ہوں ان کی سے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان پر کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ان سے کیا کہتے ہیں ملائکہ، دیکھیے جی، نحن اولیاءکم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ٹھیک ہے، یہ 31ویں آیا، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی۔ یاد رکھیے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یاد رکھیے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ محسوس شکل میں ہوتی ہے۔ ہاں، ربنا اللہ کہنے والوں کی بھی اور قول احسن کی بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ زندگی میں فی الحیات الدنیا پہلے کہا، جو فی الآخرہ یہ بات کی بات اس نے قرآن نے کہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فی الحیات الدنیا ایک ذہنی سی چیز نہیں ہے، ملائکہ کا نزول جو ہے، ہاں، یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ایسی کنکریٹ ایسی محسوس چیز سامنے لاتا ہے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے۔ ملائکہ کے نزول کے متعلق پہلی جو چیز کہی حیات الدنیا کی،
ٹھیک ہے، 41/31، اور آخرت میں بھی کیا کہا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ٹھیک ہے، یہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. یہ نزول ملائکہ کا ثبوت ہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کیفیت ہی ہوگی. اگر کیفیت ہے تو پھر ہمارا ایمان ایمان ہے، پھر استقامت استقامت ہے. ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا فی الحال تو دنیا میں وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا ساری چیزیں باطل ہوگی، کیونکہ یہ تو اس چیز کا نتیجہ نکلنا چاہیے. مگر جب یہ کہ آگ کی حرارت سے پانی کھولے گا، اگر پانی نہیں کھول رہا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں آگ نہیں جل رہی یا لکڑی میں حرارت کیوں نہیں. یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن پیش کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں ذہنی یا نظری اعتقادی نہیں ہے، یہ محسوسات کی دنیا کی چیزیں قرآن بتا رہا ہے. جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ہوگا. اگر اس دنیا میں کسی جماعت کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ اس کی ہوگی جو رب اللہ کی ایمان پر پوری اترے گی، جو استقامت پذیر ہوگی، جس پر نزول ملائکہ ہوگا. اور یہ نشانی قرآن نے بتا دی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جس پہ سارا سٹریس میں دے رہا تھا اپنے لیکچر کا، اور اسی پہ ہوگا جی، یہ اگلی آیت ہے جی، 41/33 جی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کا پہلے جو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اس کے بعد بتاؤ کہ اس شخص کی بات سے زیادہ حسین اور جازب بات کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کے قوانین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے متعین کردہ جو صلاحیت بخش پروگرام ہیں، جو ایکچولائز کرنے کے ہیں، جو نشومان دینے کے پروگرام ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس طرح اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیتا ہے کہ ان میں سے ہے جو قوانین خداوندی کے اطاعت گزار ہے. اننی من المسلمین، اس کا یہ مطلب ہے جی. ٹھیک ہو کہ اب خود اللہ کے بتائے اس پروگرام کے مطابق عمل کرنا. ہاں، اور کہتا کیا ہے، اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے، یا فوراً مسلمان کہنے لگا تھا مگر رک گیا، میں مسلم ہوں. آسن کال جو ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی اور آسن ہو کے مطلب کیا ہوا بھی آسن ہو، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ٹھیک ہے، یعنی حسین اعتدال پہ بہترین توازن بدوش جو ہے. ٹھیک ہے جی. اب یاد رکھیے جو دعا اللہ کہا ہے قرآن نے، اس سے مفہوم کیا ہے جی؟ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مفہوم، اللہ سے ہمارا تعلق، اس کی کتاب اور قرآن کریم کے احکام کو عمل نافذ کرنا ہے، یہ تعلق ہے جی. دیکھیے یہ دعوت جو اللہ جو ہے اللہ کی طرف. اب سوال ہے کہ خدا کی طرف دعوت کے معنی کیا ہیں؟ ایسا ہم اللہ کی طرف آپ کو بلا رہے، اگر وہ تو کسی مقام پر بیٹھا ہوا کہیں محسوس پہ کرو، ہاں، تو اس کی طرف دعوت دے رہے، تو وہ خدا تو موجود ہے، فلاں جگہ ہے، ان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن یہ نہیں کہتا، تو کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جی، 57/4. تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، 50/16. ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی روح سے ہمارا اور اللہ کا تعلق قرآن کریم کی وجہ سے. نحن اقرب حبل الورید سے مراد وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح واہ معکم اینما کنتم، یہ ٹھیک ہے. اب اللہ کو جو بلانا ہے، اس کے علاوہ براہ راست اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ تصوف والوں نے بنایا ہوئے، روز رات کو یہ میٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی روح سے قرآن جو کہہ رہا ہے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، تو قرآن کی طرف دعوت کے معنی ہوں گے اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی اطاعت ہوگی تو اس کی کتاب کی اطاعت ہوگی. اللہ کی حکومت اسٹیبلش کرنے کے معنی ہے اس کی کتاب کو جو ہے حکومت کا ضابطہ بنایا جائے، یہ ہوگی خدا کی حکومت، جس کو الصلاۃ کہتے ہیں، الزکوٰۃ بھی کہتے ہیں. اللہ کی حکمرانی کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کے احکام کو عمل نافذ کرنا، الصلاۃ کو اسٹیبلش کرنا اور ان کی اطاعت کرنا. اس کے بعد جو چیز ہے وہ ذہنی ہے، اعتقادی اور نظری ہے. اس میں تو ہر ایک اپنے طور پر کہتا ہے کہ ہاں میں بھی اللہ کا مطیع فرمانبردار ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت اس کا یہ ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ، لپ سروس نہیں چلے گی. یہ کتاب جو ہے اس کو قرآن نے تمت کہا ہے جی،
مکمل ہے غیر متبدل۔ اب اللہ کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کے ذریعے سے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے دوسروں کو دعوت دیتا ہے، تو اللہ کی طرف دعوت دینے کے معنی قرآن کی طرف دعوت دینا، یہ ہے بنیادی اور ضروری چیز جی، جو سمجھ میں آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایمان لانے کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف مسلم ہی کہے، جو دعوت دینا ہے اور اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ اللہ کی اس کے کتاب کے مطابق جو ہے عمل پیرا ہو۔ اب دو شرائط ہو گئی، ایک تو اللہ کی طرف دعوت دے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا اس کی اپنی زندگی اس قسم کی ہو، یعنی قرآن مجید کے مطابق ہو۔ اگلی چیز جو وہ قرآن نے تیسری کہی ہے بڑی اہم ہے، یہ تین بنیادی چیزیں آپ یاد رکھیے، اور تیسرا جز ہے وقال اننی من المسلمین، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز، ہاں، اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے، گویا اس کی بھی اہمیت اس لیے ہوئی کہ ورنہ اللہ کی طرف دعوت دینا اپنے آپ میں وہ اعمال صالحہ جو اللہ کے احکام کے مطابق ہے وہ کرنا کافی تھا، اس کے ساتھ اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ تو خدائے علیم و بصیر ہے یار، اس سے پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ پیش بندیاں خود کر رکھی ہیں کہ ایسے وقت میں پھر اس میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو جائے کہ بات یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اس نے ہر چیز واضح کر دی ہے۔ تیسرا ٹکڑا بڑا اہم ہے، آج اس کے متعلق پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کہے اننی من المسلمین، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے وہ خود اپنی طرف سے کہے، اس نے خود کہا ہے، یہ 22/78 آیا ہے جی، وا سماک المسلمین، وا، ٹھیک ہے، اس نے تمہارا نام جو ہے مسلم رکھا ہے۔ اس کے بعد شرط یہ کہ اپنے آپ کو مسلم کہے، تین شرائط ہو گئی، اللہ کی طرف دعوت، اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق، اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے، یہ ہے وہ چیز جی۔ اب یہ جو ہم نے مسلمان نام رکھا ہوا ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں یار، اللہ نے اس کا نام مسلم رکھا ہے، پھر یہ فرقے کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ یہ فارسی کا لفظ ہے مسلمان، جیسے سلاد کی جگہ نماز، ہاں، صوم کی جگہ روزہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ مسلمان لفظ ہے۔ دیکھیے مسلم تو ہو گیا، مسلم کی جگہ ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ طرح مسلمان بھی کسی کی کوئی وجہ تشخیص ہے، وجہ تعارف ہے کیا؟ کسی سے پوچھیے، وہ اکیلا کہے گا کہ مسلمان ہو، تو کہے گا کہ نہیں جی، کون سے مسلمان، شیعہ، سنی، ٹھیک ہے جی، پھر اس سے صحیح تعارف تو نہیں ہوا جی، آگے بتانا پڑے گا جی، ہاں ٹھیک ہے، سنی شیعہ سنیوں کی طرف آئی، ہم تو سب وہی سنی مسلمان ہیں، چلو جی کون سے جی سنی مسلمان؟ اہل حدیث، اہل فقہ، آگے بڑھیے جی، اب اہل فقہ تو کون سے اہل فقہ؟ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اب کون سے فقہ کے قائل ہیں جی؟ حنفی کے، اچھا تو دیوبندی ہے یا بریلی؟ چلتے جائیے، دیکھیں یہ جو بڑے بڑے علماء کے نام ان کے آگے لائن لگی ہوئی تھی، اور اس بات میں تو ابھی شریعت تک ہی ہوں، ابھی طریقت کی طرف آ جائیے، تصوف کی طرف آئی، اس پہ 72 فرقے ان میں، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتیہ، نظامیہ، صابریہ، بڑے بڑے حضرات ان کے ناموں کے آگے پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے، دیکھیے قرآن مجید حالانکہ کہہ رہا ہے قال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں مسلم ہوں، مسلم تو وہاں کہیں نہیں لکھا کسی کے کارڈ پر، دیکھیے آپ کسی کے تعارف میں نہیں ہوتا یہ مسلم، دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہی اس میں کہیں بھی مسلم نہیں آتا، دیکھیں غور فرمائے یہ تاکید کیوں کی گئی؟ اگر ایک مسلم نام رکھا جاتا تو آج امت واحدہ ہوتی، آپ کو کسی اور تشخیص کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اب یہ جتنے مختلف یہ سارے فرقوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فرقہ بندی کی بدنامی سے بچنے کے لیے مکاتب فکر کہنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب جب ان پہ تنقید ہوئی نا کہ یار یہ تو فرقہ بندی تو شرک ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھیں جسٹیفیکیشن ان کو کی کہ ہم تو فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہے، ٹھیک ہے۔ سنیے جی، ہاری جن نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا، مکاتب فکر ہیں، یہ ساری فکری بات ہے۔ اگر اس فکری بات کی کیفیت یہ دیکھنا ہو تو شام کے وقت دیکھیے نا انارکلی میں، وہاں آپ کو اس فرقی کی یہ سیاہ، سنی، دیوبندی سب مارکیٹ میں گھوم رہے ہوں گے اکٹھے، ٹھیک ہے جی، وہ جسے یہ لوگ کفر اور الحاد کہتے ہیں، فسق و فجور کہتے ہیں، اس میں ساری امت واحدہ کی شکل میں جا رہے ہیں۔ جو ہی آزان ہوئی تو ہر ایک اپنے اپنے
اس میں مسجد میں چلے، اتنی گیرو بندیاں ہیں. دیکھیں دوئی مذہب کے ساتھ نسبت آئی، دیکھا کتنے ناموں میں بڑھ گئے. وہ سیاسی تفریق الگ ہے دیکھ رہی، اور وہ جو ہے تو وہ وطنیت کے نام پہ الگ ہے. سعودی عربیہ والے ہیں، ایرانی ہیں، مصری ہیں، شامی، عراقی، ان میں کوئی بھی مسلم نہیں. یہ جغرافیائی وطنیت کے اعتبار سے دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے پٹھان ہے، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، اور بریلوی، وہ گلگتی ہیں اور چترالی ہیں، وہ بٹی ہوئی ہیں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہیں، کوئی 200-250 پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، کتنی اہمیت تھی اس بات کی. ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہا کہ اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا کیا ہے؟ قرآن کی طرف دعوت دینا. وہ عملہ صالحا، ہم خود اس پر عمل پیرا ہو جانا، اور کہنا کہ نہیں من المسلمین، میں مسلم ہوں. اگر صرف اتنی سی وجہ جو ہے شناخت ہو جائے تو یہ امت واحدہ بن جائے. دیکھ رہی قرآن کی نگاہ کہاں تک دور جاتی. اب اندازہ لگائی پاکستان کا جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے وہ فرقہ بندی کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے. یار دیکھ رہے شرک تو یہ پھیلا رہا ہے، یہ قانون میں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. اور جو کسی فرقے سے متعلق نہیں تو وہ کیا کرے؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر فقہ کے مطابق جو ہے پرسن لاس شخصی قوانین کی تعمیل کر سکتا ہے. گویا جو فرقوں کا وجود ہے ان کے آئینی طور پر مسلم ہے. آپ خالص مسلم کہہ کر کسی قانون پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. عمل ہوگا تو فرقے کی فقہ کے مطابق. جو خالص مسلم ہے فرقوں کی فقہ کو نہیں مانتا تو اس کے متعلق سوال تو اس کو کیا کہیں جی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے. یعنی آج مسلم ہونا ممکن ہی نہیں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. شریعت کا قانون آپ کے مطابق نہیں، اور ملک کا قانون بھی یہی. ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق تعبیر کرے. جو کسی فرقے سے متعلق نہیں ہے تو اس کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہر فرقے کی دعوت اپنے اپنے فرقے کی طرف بلانے کی ہوتی ہے، اللہ کے قانون کی طرف نہیں. دیکھ رہے ہیں اہمیت اس کی. اللہ کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو فرقوں کی نسبت سے اونچا ہو کر اپنے آپ کو صرف مسلم کہے. اس کے علاوہ جو بھی کہے اللہ کی طرف دعوت دیتے تو اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اپنے فرقے کی طرف ہوگی، فرقے کے بانی کی طرف ہوگی، فقے کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہوگی. دعا اللہ کی کڑیاں مل گئی نا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات ہے قرآن کی. یار اب اس کے بعد اس کا عمل ہے، ان کو تو چھوڑ دیجیے. جو آج مذہب سے بیگانہ ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں، آپ مذہب پرستوں کو لے لیجیے. عمل صالح جو قرآن نے کہا تھا یہ تو مسلم کا تھا جی. ہم نے کام اور اعمال اب فرق پیدا کر رہے ہیں. جسے آپ شریعت کی روح سے اعمال کہتے ہیں، معلوم ہے کام اور اعمال میں بڑا فرق ہے. اس کے کام اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اور مذہب والوں کو اس سے تسلی نہیں ہے. اس کے برس سے اس کے اعمال اچھے ہیں، اس سے تسلی ہوتی. پھر اعمال کیا ہے جی؟ وہ وہی ہیں جو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو بنائے ہوئے ہیں. سب سے بڑی اہمیت نماز، اور وہی نماز کہلائے گی جو اس فرقے کے مطابق نماز ہوگی. اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی نماز تو ایک ہونی چاہیے. یہ کہاں ہو گئی دعوت اللہ؟ اذان دی تو اب ہر فرقے کی مسجد کی اذان کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ خدا کی نماز ہو. یہ جتنے الگ الگ فرقے کر رہے ہیں، آپ فرقے کی نماز تو پڑھ رہے ہیں. اب ان سے ذرا پوچھیں ان میں سے اللہ کی نماز کون سی ہے یار؟ وہاں تو دعا اللہ ہے یار. یہ شریعت پرست بھی آپ کے ہاں ہوں گے، اگر وہ شریعت کی پابندی کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی دعوت اللہ نہیں ہوگی. یہ دعوت ہوگی ایک خاص فرقے اور فرقے کی فقہ اور اس کے اعمال کی طرف. دعا اللہ تو ختم ہو گیا. اب یہ رہ گیا اننی مسلمین نہیں کہتا. غور فرمایا بظاہر جو بات معمولی سی نظر آتی ہے کتنی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے. ایک ایک لفظ کی قرآن جو کہہ جاتا ہے بڑی اہمیت ہے یار. کہنے کو یا پڑھنے میں بڑی آسان بات تھی کہ اللہ کی طرف دعوت دے، عمل صالح کرے اور کہے میں مسلم ہوں. آگے چلی یہاں کھڑے ہونے کے بعد بات سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے، اللہ کے وہ تو اپنے احکام میں اللہ کے احکام کو والا یشرک فی حکم ہی یاد 18 بس اچھا اللہ اپنے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. چل جائے کہ اللہ کے احکام کی بجائے یہ انسانوں کے وضع کردہ فقہ اور قوانین ان کو اسلامی قرار دیا جائے. دیکھیں اب دیکھیں رجم کے سلسلے میں صبح و شام کی بحث
زور و شور سے جاری ہے. عدالت نے فیصلہ ایک دے دیا کہ یہ خلاف قرآن ہے تو اس کے پیچھے یہ پڑ گئے تھے پچھلے دنوں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب قرآن میں نہیں ہے یہ رجم وجم انہوں نے بنائے ہوئے, یہ تو وہ بائبل میں ہے. قرآن میں آیت رجم نہیں ہے, لیکن اسلام صرف قرآن ہی کا نام تو نہیں ہے, تو کہتے سنت بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ملایا جا سکتا. یہ ہے, دیکھ رہے قرآن میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن یہ محدثین فقہ ائمہ اجماع اور پوری امت کا قیاس وہ سارے کا سارا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ حکم خداوندی یہی ہے. گو کہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کہتا, یا شریک کا سوال ہی نہیں ہو, یا تو وہ کہ خدا کو تو الگ ہی کر دیا ہے. یعنی سارے جتنے ہیں یہ خارج از قرآن ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن پہ نظر ڈالی, فرقوں کا وجود اور اسلام تو متضاد چیزیں ہیں یار, اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام جو ہے امت واحدہ کا نام ہے, ایک ملت, ایک امت, ایک نظریہ, ایک فلسفہ حیات, ایک قانون. جو اس پہ تفرقہ ہے عبادت ختم ہوگی. قرآن مجید میں ہے نا ولا تکونوا من المشرکین والذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء کہا گیا 30/31. تو شرک ہو گیا جی, اللہ کے ساتھ ان کو ملایا جائے. جو دین میں اسلام میں فرقے پیدا کریں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. رسول کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول سے بھی واسطہ نہیں رہا اور اللہ سے بھی. اگر فرقہ موجود ہوا یا فرقے کے بغیر کسی قسم کی شناخت ہی نہیں ہوتے ہو سکتی. ان جن چیزوں کو آپ اسلامی احکام رکھے ہوئے اللہ کے احکام نہیں ہیں, خارج از قرآن ہے. یہ فقہ کے احکام ہیں, روایات کے احکام ہے, تاریخ کے احکام ہے. قرآن تو نہیں ہے یہ. تب کیا فرقوں کی موجودگی میں اسلام آ سکتا ہے؟ کون سا اسلام آپ لائیں گے؟ کون سا مسئلہ, کون سا حکم؟ جی کہیں نہیں ہے. اگرچہ ہر فرقے والا یہ کہے گا کہ اپنے ہاں کی فقہ اور احکام کو اسلام ہی کہے گا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم ملزوم ہیں. دیکھ رہے قرآن نے ایک امت بنائی تھی, کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا 2/143. ایک امت, ایک قوم, ایک ضابطۂ حیات اور ان کے ماننے والے مسلم. ٹھیک ہے. وہ جو اپنے آپ کو احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم ملزوم ہیں. فرقہ بندی آئی تو اسلام اور اللہ نہیں رہے گا. دیکھ رہے اقبال نے بہت خوبصورت کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و 2 ملت میں 72 ہفتاد و 2 ملت 72 فرقوں میں سمجھے گا نا جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک. ٹھیک ہے. یہ ادراک کو صاف کرنا, خرج کر لا یمسہ الا المطہرون. کہ قرآن تو اسلام تو اس طرح آئے گا. آج ادراک پر جو مختلف رنگوں کی یہ تہہ جمی ہوئی ہیں, ہاں یہ جو ہے اس کی صوبائیت کی یہ جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں مختلف قسم کی, یہ جو فقے بنائی ہوئی ہیں, یہ جو تقسیم فرقے بنے ہوئے ہیں, انہیں کھرج کر الگ کرنا ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, یہ ہے جی. یکفر بالطاغوت ہیں یہ سارے. حسبنا کتاب اللہ کہنا پڑے گا حضرت عمر کی طرح. ٹھیک ہے. دیکھ رہے آپ یہ مقدر کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کارتوت ہوتے ہیں. جتنی شدت سے یہاں فرقہ بندی کی گریں لگی ہیں. ہندوستان کی غیر اسلامی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھی یار. قرآن کی روح سے تو 3 چیزیں ضرور تھی. آسن و قول, صرف اس کا ہے جو خالص اللہ کی طرف دعوت ہے. اور دعا اللہ, قرآن کی اس کتاب کی طرف, صرف قرآن کی طرف. لا یشرک فی حکم ہی آدھا, اس کے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم لگایا تو شرک ہو گیا. یہ دائن جو اللہ ہے وہ خالص قرآن مجید کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کے بعد شرط یہ کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق ہو. پھر اگلی تیسری بات, کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو اور اس کی کوئی وجہ شناخت جو ہے نہ ہو سوائے اس کی کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہے. اس سے آگے کوئی نسبت نہیں, نہ تو یہ ہندو نہ وہ خراسانی. ٹھیک ہے. یہ اقبال نے جو کہا تھا
نسبتیں دیکھ رہے آج مسلمانوں کی جو بامی شناخت ہے، علیحدہ علیحدہ ملکوں میں وطنیت کی بنا پر قومیت کا تشخص جو ہے یکسر غیر قرآن، ادھر مذہب کی بنا پر فرق، بہرحال مذہب کی جو ٹھیک ہے پرسنل لاز ہیں وہاں تک وہ بات رہتی ہے، سیاسی طور پر مسلمان الگ نہیں ہوتے، لیکن جہاں وہ وطن یا نسل یا زبان ملک کی بنا پر الگ قوم بناتے ہیں تو یہ قوم میں آپ دیکھیے صرف مسلم کے اعتبار سے ہی نہیں پہچانی جاتی، اس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کون سے اس سے ہیں، ملک سے ہیں، افغانستان سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کہاں سے؟ جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والا جو مسلم ہے جسے آپ مسلمان کہتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گیا، ایک ہی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والا جو مسلمان ہے پاکستانی مسلمان، وہ تو فرقے کے اعتبار سے الگ ہو گیا، دیکھ رہی آپ؟ قرآن نے صرف 3 لفظوں میں جو ہے ساری کی ساری بات بتا دیجیے، سمو کر رکھ دیا جی۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کا اعجاز اور ایجاز کہتے ہیں اس کو بریوٹی کو، ٹھیک ہے، اور اعجاز کہتے ہیں میریکلس کو، ٹھیک، اننی من المسلمین میں سمو کر رکھ دی۔ پھر حسنات اور سیئات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان 3 لفظوں میں دیکھا اللہ نے خدائے کبیر و علیم نے کس طرح ہمارا نقشہ یہ سامنے لا کر رکھ دیا، اننی من المسلمین، وہ دعوت اللہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، ہاں ہمارے سامنے ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو کوئی یہ چیز نہیں کہتا کہ میں کسی فرقے سے ہوں، ایسا کہنے سے تو ان کی نظر مسلمان ہی نہیں۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ 41-34، یاد رکھو قرآن کے حسنات اور سیئات 2 متضاد اصطلاحات ہیں، یہ تو غلط ترجمے کرتے ہیں، برائی اور بھلائی، یہ تو ہے ہی نہیں اس کا ترجمہ یار۔ یہ دیکھیں کائنات کا حسن اور انسانی زندگی کا حسن قرآن نے المعروف اور المنکر 2 الفاظ میں بیان کر دیا، یہی سے آپ یہ سیئات اور حسنات سمجھے گی، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب خیر یا بھلائی یا شر اور خیر کہتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، المعروف اور منکر 2 الفاظ ہیں، معروف یعنی ریکگنائز بائی قرآن، ٹھیک ہے، یہ ہیں حسنات، اور اتنا خوبصورت لفظ کرے اس کے لیے بھی، یعنی وہ کام جس سے انسان کی اپنی ذات بھی حسین ہو جائے اور معاشرہ بھی اور کائنات کا حسن بھی نکھر آئے، تو ہر اچھے عمل کے لیے لفظی حسن عمل ہے جی، حسن ہے اصل سے، حسین معنی ہوتا ہے کسی چیز کا صحیح توازن قائم ہو جانا، دیکھ رہے ہیں آپ، زندگی کی قوت کی بھی بڑی ضرورت ہے، بشرطے کہ وہ خاص حدود کے اندر اس کا توازن نہ بگڑے، ان کے ساری اچھی چیزیں لیکن وہ بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف انسان کو نہ لے جائے، ایک حد ہوتی ہے، اسے توازن کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھا نا یہ قرآن نے جو آیات نے ولا تستوی قرآن جو کہتا ہے، ہاں یہ آیت جو بھی میں نے پڑھی، ٹھیک ہے جی، ادفع باللتی ہی احسن 41-34، برائیوں کو بھلائیوں سے دور کر۔ دوسری جگہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات 11/114، اگر تم نے کسی معاشرے سے سیئات کو، ناہمواری کو دور کرنا ہے، یعنی برائیوں کو، کرائمز کو، تو اس معاشرے میں بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے جاؤ،